جہاں پر ادب کا نام آتا ہے وہیں پر شاعری. اب شاعری جو ہے یہ کرنا ایک فن ہے، باقاعدہ ایک آرٹ ہے. شاعر کہتے ہیں نا کہ جب چوٹ لگتی ہے نا تو ہی ایک اچھا شاعر بنتا ہے. اور کیا یہ حقیقت ہے یا محض ایک بات ہے تو یہ ہم جانیں گے. شاعری آپ خوش ہوتے ہیں تو اپنے لفظوں کا اظہار کرنے کے لیے آپ کو خوبصورت شاعری کا سہارا لینا پڑتا ہے. شاعری اگر آپ کے پاس ہو، اچھی پوئٹری ہو تو آپ اچھی طرح سے ایکسپریس کر پاتے ہیں اپنی فیلنگز کو. آپ اداس ہیں تو بھی، آپ ڈھلتا سورج ہے، شام ہے، اب درختوں کے گھنے سائے ہیں، یا آپ سمندر کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بھی صورت میں آپ رومانوی اس وقت آپ کی کیفیت ہے، آپ غم میں ہیں، سوگ میں ہیں. شاعری ہر طرح سے ایک مطلب ذریعہ ہے آپ کے اندر کی جو فیلنگز ہیں ان کو ایکسپریس کرنے کا. تو جی آج ہم شاعری پر بات کریں گے، ادب پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ آج ہماری سیگمنٹ میں ایک معروف اور مایہ ناز شاعر جناب احتشام حسن صاحب کو ہم نے انوائٹ کیا ہے. احتشام صاحب ویلکم کرتے ہیں اپنے بہت مارننگ شو میں. شکریہ. آپ میں آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں، لاہور رنگ کا، کہ انہوں نے اس قابل سمجھا کہ مجھے آپ کے مارننگ شو میں مدعو کیا. تو اس کے لیے ہم بہت جی بہت کوشش شکریہ. کرتے رہتے ہیں ہمیشہ. ہماری تو کوشش رہی ہے کہ ہم جو ٹیلنٹ ہے، جیسے آپ جیسے سینئر لوگ ہیں بہت جو شکریہ. اپنی خدمات پیش کرتے ہیں ان کو ہم خراج تحسین پیش کریں، ان کو بہت اپریشیٹ شکریہ. کریں. بہت شکریہ. ٹھیک ہے، تو اسی لیے اس طرح کی سیگمنٹس ہم رکھتے رہتے ہیں. بہت تو نوازش. جی اسی لیے آپ کو آج خصوصی طور پہ انوائٹ بھی کیا اپنے مارننگ شو میں. تو احتشام صاحب ہمیں بتائیے گا، یہ ادبی سفر، اس کا آغاز آپ نے کس عمر میں کیا تھا اور کیسے یہ جی سفر شروع یہ ہوا؟ میرا ٹین ایج سے ہی کہہ لیں ایک شوق تھا، پیشن تھا. اچھا. تو مطالعہ جو تھا وہ ایک عادت ہے شروع سے، تو چل رہی تھی. تو اس میں پھر یہ ہے کہ زیادہ جو میری لائبریری میں تھیں وہ شاعری کی کتابیں ہوا کرتی تھیں. اور شاعری میں بھی میرے جو مخصوص کچھ جو جن کو میں پڑھا کرتا تھا ان میں مجید امجد کو اور مصطفیٰ زیدی کو، جوشم علی آبادی کو، اور اس کے علاوہ ساحر لدھیانوی ایک بہت بڑا نام تھا. اور تو یہ بڑے بڑے شعراء تھے. غالب کو بھی گاہے گاہے پڑھتے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ اس عمر میں غالب کا جو ڈکشن ہے وہ ہمارے سوچ سے اوپر ہوتا تھا. تو جو ہمیں سمجھ آتا جاتا تھا وہ سمجھتے جاتے تھے، جو نہیں سمجھ آتا تھا گزارتے جاتے تھے. لیکن اس نے یہ ضرور کیا کہ اس نے ہمیں شاعری کی جو بنیادی سمجھ بوجھ ہے وہ دی. اور پھر جب وہ پڑھتے چلے گئے تو پھر ساتھ میں پھر ظاہر ہے ٹیکسٹ میں بھی آپ کو اردو کی بڑی سپورٹ ملتی ہے. تو اس معاملے میں اساتذہ ہمیشہ اچھے ملے، وہ کالج ہو یا اسکول ہو. تو انہوں نے بہت زیادہ رہنمائی کی. تو کرتے کرتے سوچا تو پھر ہم نے مصرع کہنا شروع کر دیا. مصرع کہا، وہ بھی بہت تھوڑی ایج میں ہی کہہ لیا تھا، 9th-10th میں ہوں گا تو تب کہہ لیا تھا. تو وہ کہا تو پھر ہمت بندھی کہ ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں. جی. تو یہ سمجھ آئی کہ وہ کسی نے کہا ہے نا کہ آدمی یا تو شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو بورن پوئٹ ہمیشہ، شاعر ہمیشہ بورن ہوتا ہے. اچھا. جی بالکل یہ ہوتا ہے، اور بنا نہیں سکتے. آپ بنا لیں گے تو وہ پائیداری نہیں ہوگی. تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں نا محبت میں ناکامی یا وہ دل پہ کسی کے اگر گہری چوٹ یا زخم کھایا ہو تو وہی شاعر بنتا ہے؟ شاعری کی بھی اقسام ہے نا مختلف. ایک تو وقتی طور پہ شعراء ہوتے ہیں، تو یہ اگر موسمی، جی موسمی کہہ لیں، یا آپ یہ دیکھیں کہ جو دسمبر کے شاعر ہو گئے جیسے نکلتے ہیں نا ایک دم. چوٹ کی جہاں تک بات ہے نا، جو چوٹ کی جہاں تک بات ہے، وہ چوٹ میں یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی انسان کو جو کہ حساس دل رکھتا ہے، اگر آپ اس کو جب تھوڑا سا کھنگا لیں یا اس کی اسکروٹنی کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس نے کچھ نہ کچھ ایسا بشکل شاعری کہا ہوا ہے. وہ ادھر وہ نثر میں کہا ہے، کسی نثری نظم کی صورت میں کہا ہے، یا اپنے احساسات قلم بند کر کے کہیں چھپا دیے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ایسی چیزیں آپ کو ہر ایک کے پاس سے ملیں گی، کیونکہ ظاہر ہے جس کو دل دیا ہے اس کو احساس بھی دیا ہے رب تعالیٰ نے. تو پھر جب وہ جس کے پاس احساس ہوتا ہے، اب اس کا بیانیہ جو ہے، اس بیانیہ کو ترتیب دینا، جو آپ کے اندر اس کو موزوں کرنا، اس کا نام شاعری ہے. اور یہ آپ اپنے گرد و پیش سے حاصل کرتے ہیں. اور گرد و پیش میں جب آپ دیکھتے ہیں تو ایک ہوتی ہے قادر الکلامی، وہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. جب آپ گرد و پیش دیکھ رہے ہیں، اپنے سماجی حالات، اپنے مطلب لوگوں کے پین کو فیل کرنا، رویے، لوگوں کے رویے، اور اس کو پھر آپ نے خود اپنے لفظوں میں لکھنا. ہاں بالکل. تو پھر آپ اس کو اپنے بیانیے میں لے کے آتے ہیں. صحیح. یہی کام چل رہا ہے شروع سے لے کے شاعری کی جب سے ابتدا ہوئی ہے. تو شعراء حضرات یہی کرتے ہیں. بہت سے لوگ اس کو سمجھ کے کرتے ہیں،
بہت سے بغیر سمجھے کر رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا آمد ہوتی ہے یہ کوئی ایک مطلب یہ کیا؟ دیکھیں آمد کی جہاں تک بات ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ آمد اس طرح سے ضرور ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی ایک مصرع 2 مصرع کہیں سے سنا اور وہ اس کو آپ نے پھر ترتیب دے لیا, ٹھیک ہے نا, تو ایسا ہو گیا. ایسا جو کوئی کہے نا کہ میرے اوپر کوئی نعوذ باللہ وحی کی شکل میں کچھ اتر آیا یا میں نے اس کو ایز اٹ از. نہیں, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کسی فیلنگ میں ہیں, آپ اس وقت اداس ہیں, ہے نا, بارش ہو رہی ہے, سرد رات ہے اور آپ اکیلے بیٹھے ہوئے, تو وہ اس وقت آپ کو, اور یہ فیلنگ مجھے بھی آتی ہے, سب کو آتی ہوگی نا, آپ کو بھی ظاہر ہے, لیکن آپ اس کو لکھ لیتے ہیں, آپ شاعر ہیں نا. ہم لوگ اگر لکھنا بھی چاہے تو ہم نہیں لکھ پاتے ہیں, اور شاید ہماری فیلنگز آپ سے بھی زیادہ وہ ہوں, ہارڈ قسم کی ہوں, ہارش قسم کی ہوں, کہ ہم کیا فیل کر رہے ہیں, کتنا پین ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے مصرع تر, جو مصرع تر ہے وہ یہ ہے کہ بنا بنایا مصرع بشکل عروضی حالت وہ آپ کے اوپر اتر آیا, وہ بہت کم ہوتا ہے اس کو, جس کو لوگ آمد بولتے ہیں. جو آورد ہے وہ ایک ہے, اس کی صورت آورد یہ ہے کہ آپ کو خیال مل گیا, خیال مل گیا مگر وہ خام ہے. اب اس کی جو آپ نے ترتیب دینی ہے یا اسے عروضی شکل میں لانا ہے یا افزان میں لے کے آنا ہے, یہ کام ہوتا ہے شاعر کا. جیسے آپ کسی کو را مٹیریل دے دیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ اس کو کوئی بھی را مٹیریل دے دیں, اس کے بعد وہ اس کو فنیشنگ کر کے آپ کو دے, یہ مطلب کپڑا دے آئیں آپ کسی کو, اور وہ پھر اس کا ایک اچھا سا خوبصورت سا ایک ڈریس بنا کے یا آؤٹ فٹ بنا کے آپ کو وہ دے, تو یہ اس کا کمال ہوگا اس ٹیلر کا. تو ٹیلر کا آپ کو یاد ہے احتشام صاحب زندگی کا پہلا شعر آپ نے کیا لکھا تھا؟ جی وہ بالکل ذہن میں ہے کہ کسی پردہ نشیں کے گھر سے باہر جب قدم نکلیں تو دیوانوں پہ لازم ہے, دیوانوں پہ لازم گھر سے باہر کم سے کم نکلیں. تو یہ کہہ کے میں خود بھی حیران ہو گیا تھا. ہاں, تو یہ جب میں نے کہا تو میں نے کہا یار اس کو غزل کرنا چاہیے, تو تھوڑا بہت اس کو غزل کیا, وہ اب ذہن میں نہیں ہے, لیکن یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے, یہ میں نے کہا تھا. اور کہاں سے یہ وہ ہوا تو مجھے یہ میری اب یادداشت میں نہیں, تو لیکن ہاں میرا جیسے کا ہوا. اور یہ کس ایج میں لکھا آپ نے؟ یہ ہوگا میں 16 17 17 18 کی ایج میں لکھا تھا. جی میں کالج میں تھا تب, کالج میں تھا, اور لیکن میں نے پڑھنا شروع کر دیا تھا اور اساتذہ کو پڑھا کرتا تھا. قدرتی بات ہے کہ میرے گھر میں ایک لائبریری تھی, تو وہ لائبریری مطلب ایک شیلف تھی جس کے اندر کتابیں تھیں, تو اس میں مجھے یہ مٹیریل مل جاتا تھا, کیونکہ ہمارا لوگ اہل زبان, اور میرے والد صاحب جو تھے وہ علی گڑھ یونیورسٹی سے, علی گڑھ کے رہنے والے, تو وہاں سے پھر وہ اردو جو تھی مائگریٹ ہو کے آئے تھے. جی ہم مائگریٹ ہو گئے. اچھا اسی لیے پھر وہ ادب سے وہ جو لگاؤ ہے. جی وہ لگاؤ ہے ظاہر ہے. تو ہم اپنے بزرگوں سے سنا کرتے تھے ذکر مختلف شعری, مطلب حسرت موہانی کا یا جو دوسرے. تو آپ کے بچے بھی اب ہیں, ان کو کوئی لگاؤ؟ نہیں, وہ میرے یہ خوش قسمتی یا بدقسمتی کہہ لیں کہ وہ اس طرف راغب نہیں ہیں, وہ اپنی ایجوکیشن کی طرف زیادہ ہیں. وہ یہ ضرور ہے کہ میرا جو چھوٹا بیٹا ہے عبدالسمیع خان, وہ اس کو سمجھتا ہے, اس کے اسرار و رموز کو, تھوڑا سا رموز و اوقاف کہہ لیں, ان کو سمجھتا ہے. تو میں کبھی کبھار اس سے مشورہ ضرور کرتا ہوں, کیونکہ دیکھیں جو فریش تھاٹ ہے نا, جو تازہ کاری ہے, وہ آج کی جنریشن جسے ہم جین زی آج کل بولتے ہیں, تو وہ بہت بہتر سمجھتے ہیں اس تازہ کاری کو, اس کی کہ آج کیا ڈیمانڈ ہے, کیا بولنا, کون سا ہم مصرع اگر کہیں گے, کس انداز میں کہیں گے, تو وہ آج کے دور کے نوجوانوں کو کلک کرے گا. کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ شاعری بھی اپنے اشکال بدل رہی ہے, ایوولوشن, ارتقاء جاری ہے. وہ ہمارے لفظوں میں بھی ہے, وہ ہمارے جو روزمرہ ہے اس میں بھی ہے. تو ہمارے اگر ہم دیکھ لیں تو آج سب کچھ بدل رہا ہے. اچھا, شاعری لکھنا جتنا زیادہ ضروری ہے, اس کو, وہ جو شاعر ہے اس کو اپنا شعر اتنا زیادہ اچھے طریقے سے کہنا بھی اس کے لیے اتنا ہی ضروری ہے. جی بالکل. دیکھیں کہنا اس لیے ضروری ہے, اس کو شعر میں ایک چیز ہوتی ہے ابلاغ, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کچھ لکھ لیتے ہیں, 2 مصرے ہیں, ٹھیک ہے, اگر ان 2 مصروں کا آپس میں ربط نہیں ہوگا, شاعر بہت کٹھن کام اس لیے کرتا ہے کہ جو نثر نگار ایک افسانہ یا ایک کتاب وہ مطلب مہینوں میں لکھتا ہے, اور بہت اس ایک مضمون کو وہ لے کے چلتا ہے, پھر آخر میں سم اپ کرتا ہے اور داد لیتا ہے. شاعر نے وہ 2 لائنوں میں کہنا ہے, 2 مصروں میں کہنا ہے, تو اس کا ابلاغ جو ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے. ایک پورے مضمون کو 2 مصروں میں قلم بند کرنا, یہ ایک
بہت ہی ٹیکنیکل کام ہے, بہت عرق ریزی والا کام ہے, ذمہ داری کا کام جی ذمہ داری کا کام ہے. اور آپ نے اب لکھ دیا جو وہ تو اب لکھا جا چکا ہے, وہ پبلش بھی ہو گیا ہے نا, اور آپ کے بعد بھی اس کو پڑھا جائے گا, اس کو یاد رکھا جائے گا, تو بڑی ذمہ داری کا کام ہے. اور حرف کی توقیر, جو سب سے بڑی بات ہے کہ اگر آپ اپنے الفاظ کی اور اس کے امانت دار نہیں ہیں. دیکھیں شاعری یا جو بھی شاعری تو سر وہ بھی ہے جو ٹرکوں کے پیچھے بھی لکھی ہوتی ہے, رکشوں کے پیچھے بھی بعض دفعہ لکھی بہت ہوتی اچھی لکھی ہوتی ہے, ہاں تو بہت اچھا نظر آتا. تو لیکن یہ ہے نا کہ آپ, یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے. اچھا, اب آپ کو کس قسم کی شاعری زیادہ پسند ہے, رومانوی؟ دیکھیں میں نے سماجیات اور رویوں پہ بہت لکھا ہے. اچھا, ہاں رومانوی بھی لکھا ہے, تو اگر آپ کہیں تو گے تو میں جی تو میں کچھ آپ کو ایک غزل جو ہے وہ اسے شروع کرتا ہوں. میری ایک سگنیچر غزل ہے کہ دیکھیے گا کہ کہیں اس نام میں بھی ہوں سے نام سے میرا مجموعہ کلام بھی ہے. تو کہیں چراغ بجھانا پڑا کہ میں بھی ہوں, کہیں چراغ بجھانا پڑا کہ میں بھی ہوں, کہیں پہ خود کو جلانا پڑا کہ میں بھی ہوں, کہیں چراغ بجھانا پڑا کہ میں بھی ہوں, کہیں پہ خود کو جلانا پڑا کہ میں بھی ہوں. اور سنا تھا آئیں گے محفل میں دل دریدہ لوگ, سنا تھا آئیں گے محفل میں دل دریدہ لوگ, مجھے بھی زخم دکھانا پڑا کہ میں بھی ہوں, مجھے بھی زخم دکھانا پڑا کہ میں بھی ہوں. اور وہ بار بار مجھے بھولتا تھا اور مجھے, وہ بار بار مجھے بھولتا تھا اور مجھے یہ بار بار بتانا پڑا کہ میں بھی ہوں, یہ بار بار بتانا پڑا کہ میں بھی ہوں. اور شعر دیکھیے گا, میرے گلے میں جو ڈالا میرے حریفوں نے, مجھے وہ ڈھول بجانا پڑا کہ میں بھی ہوں, مجھے وہ ڈھول بجانا پڑا کہ میں بھی ہوں. اور یہ شعر دیکھیے گا کہ تیری عطا وہ تجسس ہے جس کے بڑھنے پر, تیری عطا وہ تجسس ہے جس کے بڑھنے پر, تجھے بھی طور پہ آنا پڑا کہ میں بھی ہوں, تجھے بھی طور پہ آنا پڑا کہ میں بھی ہوں. اور میں مانتا ہوں کہ خاموش ہے مگر وہ ہے, میں مانتا ہوں کہ خاموش ہے مگر وہ ہے, مجھے تو شور مچانا پڑا کہ میں بھی ہوں, کہ میں بھی ہوں, مجھے تو شور مچانا پڑا کہ میں بھی ہوں. اور شعر دیکھیے کہ اس کا مقطع ہے کہ حسن ہے اتنا ضروری وجود کا اظہار, حسن ہے اتنا ضروری وجود کا اظہار, ہوا کو پیڑ ہلانا پڑا کہ میں بھی ہوں, ہوا کو پیڑ ہلانا پڑا. یعنی ہر ایک کو اپنی جو وجود ہے اس کو ثابت کرنا, تو اس کا ایک استعارہ ہے کہ ہوا کو پیڑ ہلانا پڑا کہ میں بھی ہوں. زبردست, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اچھا, اب تک احتشام صاحب شاعری کے کتنے مجموعے ہیں آپ کے؟ میرا ابھی تک ایک ہی ہے, میں بھی ہوں کے نام سے. ابھی ایک پوزہ چشم کے نام سے زیر طباعت ہے, قریب ہی ہے, اور انشاءاللہ مستقبل قریب میں اس کو میرا ارادہ ہے کہ اس کو بہت جلد لے آؤں, تاکہ جو ہے کچھ اضافہ ہو تو قارئین کو بھی پڑھنے کو. ویسے یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے کام بہت آسان کیا ہوا ہے. اچھا, وہ اس طرح سے کیا ہوا ہے کہ اپنا جو آپ کا, اگر آپ کی شاعری پڑھنے لائق ہوگی تو آپ سوشل میڈیا سے, فیس بک سے, گروپس کے ذریعے پہنچ ہی جاتے ہیں. آج دنیا آپ کی ایکسس میں آ گئی ہے, تو آپ کچھ اچھا کہیں, اچھا لکھیں تو قارئین مل جاتے ہیں, لوگ پڑھتے ہیں. کیا احتشام صاحب کہنا کیا چاہیں گے آپ کہ اردو ادب کی وہ جس طرح سے پہلے محافل ہوا کرتی تھی, مشاعرے ہوا کرتے تھے, گیدرنگز ہوا کرتی تھی جب بہت پڑھے لکھے اور سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگوں کی, تو اس میں مشاعرے ہوا کرتے تھے, ہے نا, اور بڑا اہتمام کیا جاتا تھا. اب اس طرح کی گیدرنگز نہیں ہوتی ہیں. اب ہم بھی دیکھتے ہیں, اور الحمرا آرٹ کاؤنسل ہے, وہاں پہ چلو ہو جاتی ہیں, اور وہ بھی بڑا شاذ و نادر ہی کوئی انویٹیشن آ جائے یا پتہ چلے تو, لیکن اس طرح سے نہیں. کیا شاعری جو ہے یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ ٹرینڈ معدوم ہوتا چلا جا رہا ہے, یا لوگوں کا انٹرسٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ میں بتاتا ہوں, ڈائیورژن کو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں کوئی ڈائیورژن نہیں ہوئی, آج بھی محافل ہو رہی ہیں, محافل منعقد ہوتی ہیں, فزیکل جو گیدرنگز ہیں, مشاعرے ہوتے ہیں, مشاعرے ہوتے ہیں. اچھا, مشاعرے ہوتے ہیں اسی طرح سے ہوتے ہیں. جی بالکل اسی طرح ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ جو وہ روایات تھیں وہ تو بدل گئیں, کہ اب ایک ماحول ہے, اس میں ہوتا یہ تھا کہ پہلے شاعری ہماری تہذیب تھی, ہماری تہذیب کا حصہ تھی. جب مشاعرہ ہوتا تھا تو اس کے لیے آپ کو سامعین بھی میسر تھے, ٹھیک ہے, سامعین میسر تھے, آپ کو ماحول میسر تھا, لوگ شعر شناس تھے,
لوگوں کے گھروں کے اندر شاعری کو باقاعدہ ایک اہمیت دی جاتی تھی، ٹھیک ہے، تہذیب کا درجہ دیا جاتا تھا، مثلا رکھ رکھاؤ، اٹھنا بیٹھنا، تو یہ ہماری تہذیب ہوا کرتی تھی۔ یہ تہذیب جو تھی وہ آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا ہوگا معدوم ہوتی چلی گئی۔ آج ہم روسٹرم پہ آ گئے، ڈائس پہ آ گئے، جو سٹیج تھا اس کی جگہ صوفے لگ گئے، سامنے دری یا چاندنی بچھی ہوتی تھی اس کی جگہ پہ آج کرسیاں لگ گئیں، چیئرز آ گئیں، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ضرور تبدیل ہوئی ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی مشاعرے ہو رہے ہیں، محافل ہوتی ہیں، گرچہ جو سرکار کی طرف سے یا جو ارباب اختیار کی طرف سے پذیرائی ہونی چاہیے، جو شعراء حضرات کی، دیکھیں انٹلیکچوئل جو ہے، دانشور جو ہے، شاعر جو ہے، وہ ایسٹ ہوتا ہے کسی بھی ملک کا، کسی بھی تہذیب کا، کسی بھی، ٹھیک ہے، وہ روایت کو لے کے چل رہا ہوتا ہے، کلچر کا، ایگزیکٹلی۔ جب آپ اس کو ہم تیسرے درجے کا شاعری سمجھنے لگ جائیں گے اور ہم صرف یہ سمجھیں گے جی چوٹ کھا کے آیا ہے تو شاعر بنا ہے، ایسا نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا۔ جی چوٹ کھانے، یہ کانسیپٹ آپ نے میرا یہ چلو یہ تو ٹھیک کر دیا، یہ نہیں ہے، ایسا نہیں، میں قطعاً ایسا اس سلاٹ سے نہیں آیا، میں ایک ڈیفرنٹ سوچ سے آیا۔ جان ایلیا اور وہ جو ہم کتابوں میں پڑھتے تھے، اور وہ دیکھیں بہت کچھ، میں اس کے اندر نا، میں بڑی کنٹروورشل سی بات ہو جائے گی، میں اس کے اندر یہ کہوں گا کہ بہت سے لوگ نا غلط جو چیزیں شاعری کے ٹرینڈز میں آتی ہیں نا، ان کو لوازمات سمجھنے لگ جاتے ہیں، وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں شاید یہ کچھ نہیں ہوگا، ہماری اپیرنس ایسی نہیں ہوگی، ہم یہ حالت اپنے اوپر طاری نہیں کریں گے، ہم یہ انٹیک نہیں کریں گے تو ہم شاید کوئی شاعر اچھے نہیں۔ شعر کانٹینٹ بولتا ہے، جب آپ نئی بات کریں گے نا، سننے والے اکٹھے ہوں گے۔ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قاری بہت دور ہو چکا ہے شاعر سے، جو سامع ہے نا وہ سے بہت دور ہو چکا ہے، سامع نہیں آتا۔ نوجوانوں کو جو ہم شاعری پریزنٹ کر رہے ہیں وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ اس طرح کی پریزنٹ کی جا رہی ہے، بیچارہ نوجوان کا قصور نہیں ہے، میں اس میں قطعاً اس کو قصوروار نہیں گردانتا، میں ان منتظمین کو قصوروار گردانتا ہوں جو کہ ان لوگوں کو بلواتے ہیں اور ان لوگوں کو سنوایا جاتا ہے جو کہ شاعری نہیں ہے، جو کہ شاعری ادر دن شاعری ضرور کچھ ہو سکتا ہے، لیکن نہ ہماری روایت کے ساتھ وہ اس کی جڑت ہے، اور نہ ہی ہمارا کلچر اور تہذیب ہے وہ، تو ہم جب وہ ہمارے نوجوان وہ سنتے ہیں تو وہ ڈیمانڈ اس طرح کرتے ہیں، پھر اچھے شاعر اسی طرح لکھنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ ان کو سوچ سمجھ بوجھ اور شاعری کا کرکس نہیں دیں گے، اس کی ایکچوئل شکل ہی نہیں بتائیں گے، تو نوجوان کیا اثر لے گا؟ اور آج وہ دیکھ لیں نوجوان تو بیچارے وہی وہ پھر وہی میں کہوں گی وہ ٹوٹے ہوئے دل اور وہ ساری، اور جی وہ پھر آپ دیکھ لیں کہ جب کلاسیفیکیشن ہوتی ہے وہ سیزنل شاعری ہوتی ہے، کسی بھی، جب آپ کراؤڈ کو دیکھیں اس میں ایک طرف بچیاں بیٹھی ہیں، ایک طرف بچے بیٹھے ہیں، اس طرح کے اشعار سنائے جا رہے ہیں جو اس کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں، موٹیویٹ کر رہے ہیں، کہ تو وہ ماحول وہاں پہ پھر عجیب سا بن جاتا ہے۔ اچھا کچھ اور آپ اپنا مجموعہ سنانا چاہتے ہیں؟ جی بہت شکریہ، مجموعہ نہیں، میں غزل سناؤں گا، مجموعہ تو اب اپنی کوئی غزل ہاں میں غزل سناتا ہوں، بالکل آپ کو سناتا ہوں، کہ میں حاضر اس لیے ہوا، تو ہم چاہتے ہیں کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہیں تو ہم زیادہ سے زیادہ۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے کہ اڑتی چڑیا کے بتا سکتا ہوں پر کتنے ہیں، جی اڑتی چڑیا کے بتا سکتا ہوں پر کتنے ہیں، کتنی مادائیں ہیں ایک غول میں نر کتنے ہیں، کتنی مادائیں ہیں ایک غول میں نر کتنے ہیں۔ اور شعر ملاحظہ کیجئے گا کہ اپنے مداحوں کی تعداد بڑھا کر نہ بتا، اپنے مداحوں کی تعداد بڑھا کر نہ بتا، علم ہے ہم کو تیرے زیر اثر کتنے ہیں، علم ہے ہم کو تیرے زیر اثر کتنے ہیں۔ اور شعر دیکھیے گا، گنتا رہتا ہے شب و روز یہ بوڑھا برگد، گنتا رہتا ہے شب و روز یہ بوڑھا برگد، کتنے آسیب ہیں بستی میں بشر کتنے ہیں، کتنے آسیب ہیں بستی میں بشر کتنے ہیں۔ اور شعر دیکھیے گا کہ مجھ میں اترو گے تو یہ راز کھلے گا تم پر، مجھ میں اترو گے تو یہ راز کھلے گا تم پر، ایک چپ چاپ سے دریا میں بھمر کتنے ہیں، ایک چپ چاپ سے دریا میں بھمر کتنے ہیں۔ اور کبھی پڑتال نہیں کرتی عدو کی تلوار، جن سے مینار بنانے ہیں وہ سر کتنے ہیں، کبھی پڑتال نہیں کرتی عدو کی تلوار،
جن سے مینار بنانے ہیں وہ سر کتنے ہیں. اور شعر دیکھیے گا کہ دل بھرا ایک سے جب اور کوئی ڈھونڈ لیا, دل بھرا ایک سے جب اور کوئی ڈھونڈ لیا, آپ کے پاس بھی جینے کے ہنر کتنے ہیں, آپ کے پاس بھی جینے کے ہنر کتنے ہیں. بہت شکریہ. سبحان اللہ, زبردست زبردست. میں اتنی اچھی, مطلب آپ نے صحیح کہا تھا کہ رومانوی لکھنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے, اور جس طرح سے آپ وہ کیا کہیں گے, پورٹریٹ کہیں گے یا لکھ رہے, جس طرح سے آپ اظہار کر رہے ہیں لفظوں سے, وہ اظہار کرنا, معاشرے کے ہر پہلو کی عکاسی کرنا, اس میں پھر اینڈ پہ آپ نے جس طرح سے اس کو وائنڈ اپ کیا ہے, وہ آپ نے جو ایک ٹچ دیا ہے نا, سب کچھ اس کو مطلب سم اپ کر دیا. ہاں, سم اپ کرنا ایک شاعر, ایک اچھے شاعر کا ہی کام ہے, وہ ہم عام لوگ نہیں کر سکتے. شاعری کی کون سی صنف آپ کو زیادہ پسند ہے؟ میں, ظاہر ہے دیکھیں غزل سب سے پاپولر ہے. آج آپ ہسٹری اٹھا لیں, گو کے کچھ شعراء اس میں ان کی اس کے ساتھ اختلاف تھا, وہ نظم کو زیادہ وہ اہمیت دیا کرتے تھے. نظم, اور نظم کو میں سمجھتا ہوں کہ نظم ایک شاعری کا بہت اہم حصہ بھی ہے, لیکن میں نے غزل کو ہی اہمیت دی, زیادہ غزل ہی لکھی. نظم لکھی لیکن بہت کم. جی جی, بہت کم. تو ٹھیک ہے. اور کیا کہنا چاہیں گے نوجوان نسل کو, آپ کوئی میسج دینا چاہتے ہیں احتشام صاحب؟ جی بالکل, نوجوان نسل کو سبھی میسج دیتے ہیں, تو میں بھی ایک شاعری کے بارے میں. ہاں, شاعری کے بارے میں میں یہ ضرور کہوں گا کہ شاعری ایک بہت لامحدود کائنات کا نام ہے, اور جو اب جس کا سفر بہت پرانا ہے اور جاری ہے اور جاری رہے گا. نہ خیالات ختم ہوں گے, نہ تخیل ختم ہوگا, نہ سوچ ختم ہوگی. اس کو محدود نہ سمجھیں, اسے محدود نہ کریں, اور ضرور شاعری پڑھیں. شاعری انسان کو بہت کمپوز کرتی ہے, انسان کو ایک فریم ورک میں لے کے آتی ہے, اس کی شخصیت کو مجتمع کرتی ہے, اس کی شخصیت کو بنانے میں بہت کردار ادا کرتی ہے, بشرطے کہ وہ شاعری ہو. اور اچھے شعراء کو پڑھیں اور سنیں بھی ضرور. پلیئر کا ایک ٹائم ہوتا ہے جو ایفرویسنٹ کہتے ہیں نا, جس کو ابال آیا, جسے گولی ڈالتے ہیں, تو ایسی چیزیں بہت مارکیٹ میں ملتی ہیں. لیکن جو پائیدار شاعری ہے, ویسے ہماری خوش قسمتی ہے کہ اردو میں ہمارے پاس شعراء کا ایک بہت لمبا چوڑا سلسلہ موجود ہے, جن جو کہ امین ہیں. تو ایسے شعراء کو, اور آج جو موجودہ حالات میں جو آپ دیکھیں گے, آپ کو ایسے بہت سے شعراء ملیں گے جو کہ مطلب ہے جدت اور روایت کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. تو ضرور سنیں انہیں اور پڑھیں بھی, تو فائدہ مند ہوگا آپ. چلیں جی, بہت شکریہ احتشام صاحب آپ کے آنے کا, آپ تشریف لائیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے یاد رکھا. لاہور رنگ میں پہلی دفعہ آیا, لیکن ریئلی اٹ واز انسپائرنگ, میرے لیے بہت خوشی کی بات. تھینک یو سو ویری مچ.